مشہور واقعہ ہے، ایک شخصیت گزری ہے، ان کا انتقال 1964 میں ہوا ہے، 1964 میں۔ ان کا نام تھا شیخ رجب علی خیاط، شیخ رجب علی خیاط۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے جب ان کی عمر، ان کی ایج 22-23 ایئرس کی تھی، ایک معمولی خاندان میں رہتے تھے۔ تہران کا یہ واقعہ، معمولی خاندان کے تھے، مزدوری کرتے تھے، کماتے تھے۔ خیاط کا مطلب ہوتا ہے ٹیلر، درزی، کیونکہ یہ ٹیلرنگ کا کام کرتے تھے، روزانہ مزدوری محنت کر کے کماتے تھے۔ جوان تھے، 22-23 سال کے، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ان کے جاننے والوں میں سے ایک لڑکی ان کی عاشق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن یہ لڑکی ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے گناہ انجام دینے کے لیے، اور یہ اسے اوائڈ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ لڑکی پھر ایک جال بچھاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں شیخ رجب علی خیاط کو، البتہ اس زمانے میں صرف رجب علی کے نام سے جانے جاتے تھے، اس جوان کو، رجب علی نام کے اس جوان کو ایک گھر میں یہ ٹریپ کر دیتی ہے جہاں پر صرف وہ ہے اور رجب علی ہے اور کوئی نہیں ہے، اور وہاں پر رجب علی سے گناہ کا تقاضا کرتی ہے، اپنے آپ کو پیش کرتی ہے اور ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میرے ساتھ تم گناہ انجام دو۔ رجب علی انسان ہے، جوان مرد ہے، اس کا بھی دل چاہ رہا ہے گناہ انجام دینے کا، اور سامنے ایک دم مہیا ہے، گناہ آسانی سے انجام دیا جا سکتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا چلے گا۔ لیکن رجب علی کیا کرتے ہیں؟ رجب علی خدا کو یاد کرتے ہیں، سامنے یہ جو گناہ ہے جس کے اندر لذت اور مزہ ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد جو اس کا نقصان ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور اپنے سیلف کنٹرول کی قوت سے خدا کو یاد کرتے ہیں، خدا سے یہ کہتے ہیں، خدا میں اس گناہ کو چھوڑ رہا ہوں تیری رضایت کے لیے، تجھ سے نزدیک ہونے کے لیے میں اس گناہ کو چھوڑ رہا ہوں، تو اس کے بدلے میں میری تربیت اپنے ہاتھوں سے کر۔ یہ کہہ کر اس گھر سے یہ بھاگ کے نکلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، اور یہ بیان کرتے ہیں، کئی سال بعد انہوں نے بیان کیا کہ میں جب اس گھر سے باہر نکلا، باہر روڈ پہ آیا ہی تھا، میں جیسے جیسے چل کے جا رہا تھا اور لوگوں کو دیکھ رہا تھا، تو مجھے سڑک پر، روڈ پر چلنے والے لوگوں کے باطنی چہرہ نظر آنے لگا۔ آپ جانتے ہیں انسان کا ایک ظاہری چہرہ ہوتا ہے اور ایک باطنی چہرہ ہوتا ہے، ہم سب انسان ہیں، باہر شہر میں جتنے لوگ ہیں سب انسان ہیں، لیکن سب لوگ جو ہیں حقیقت سے اندر سے انسان نہیں ہیں۔ بعض لوگ کچھ گناہوں کے سبب، بری عادتوں کے سبب باطنی چہرہ ان کا بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ شخص جس کو صرف اور صرف کھانے کی پڑی ہوتی ہے، باطنی چہرہ جو ہے اس کا ایک بیل کی طرح، ایک بھینس کی طرح ہوتا ہے۔ یا وہ شخص جو دوسروں کی پرواہ نہیں کرتا، بس اس کو اپنا فائدہ چاہیے، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، اس کا باطنی چہرہ بھیڑیے کی طرح ہوتا ہے۔ قیامت کے دن یہ باطنی چہرے بھی نظر آتے ہیں، آج سب کے ظاہری چہرے نظر آتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں جب باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ سڑک پر چلتے ہوئے لوگ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا باطنی چہرہ کچھ اور ہے۔ مجھ میں یہ قوت آ گئی، یعنی خدا نے فوراً ان کی ترقی کا اسباب فراہم کیے۔ البتہ میں یہ بھی کہتا چلوں، یہ جو طاقتیں اور قوتیں ہیں، یہ ہدف اور مقصد نہیں ہوتا ہے عبادت کا، یہ ہدف اور مقصد نہیں ہوتا ہے بندگی کا کہ ہمارے اندر یہ شکتی آ جائے، ہم یہ دیکھ سکیں، یہ کر سکیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ خدا کبھی کبھی ہدیے کے طور پر، گفٹ کے طور پر یہ بھی دے دیتا ہے، لیکن جو شخص عبادت کرتا ہے، جو شخص خدا سے نزدیک آتا ہے، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، وہ اس مقصد سے نہیں کرتا، کیونکہ ان کی کیا ویلیو ہے کس چیز کے مقابلے میں؟ خدا کی قربت، خدا سے نزدیک ہونا، وہ ویلیو رکھتا ہے، وہ ہدف اور مقصد ہے۔ قوت، شکتی، پاور ملا تو ملا، نہیں ملا تو نہیں ملا، اس کا کوئی غم نہیں ہوتا۔